اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی آف سرگودا بی ایس سی اسلامیات لازمی کے پیپر کو ہم سالو کر رہے ہیں۔ پہلے ہم سوال نمبر 4 جو لانگ کویسچنز کا ہوتا ہے اس کو ہم سالو کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر 5 کو سالو کریں گے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو سوال نمبر 5 میں پوچھے جانے والے سوالات جو موسٹ امپارٹنٹ کویسچنز ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ ایسے تو اسٹوڈنٹس بکس میں سوال نمبر 5 جو ہے اس کے جوابات گیون ہیں، لیکن وہاں سے تیار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں جو الفاظ کی ترتیب ہے، جو الفاظ ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور اس میں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے کہاں تک کریں۔ تو اس کو آسان کر کے اور ایک اچھے طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دکھاؤں گا آپ کو۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہے باب پنجم اسلامی تہذیب۔ اس میں سے آپ کے پیپر میں سوال نمبر 5 پوچھا جاتا ہے، جو کہ ایک لانگ کویسچن ہوتا ہے، اور یہ 10 نمبر کا لانگ کویسچن ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، آپ کو پیپر میں اچھے خاصے نمبر دلوا سکتا ہے اگر آپ ان سوالات کو اچھی طرح کر لیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے مارک کیے ہوئے ہیں، کچھ کویسچنز امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے اوپر، اور یہ تو صرف کویسچنز ہیں۔ ابھی میں ان کے آپ کو جوابات بھی دکھاؤں گا، اور یہ جوابات آپ کے لیے تیار کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو آسان طریقے سے یہ باتیں اور یہ جوابات سمجھائے جائیں گے، اور پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ جوابات اپنے پاس لکھنے ہیں تو اپنے کسی کاپی یا رجسٹر میں لکھ سکتے ہیں، اور پھر جب بھی پیپر کی تیاری کرنی ہو تو اس وقت آپ وہاں سے تیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے یونیورسٹی آف سرگودا بی ایس سی اسلامیات لازمی، اور یہ اس کے لانگ کویسچنز ہیں، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ سوالات ہیں جو آپ نے ہر صورت کرنے ہیں اگر آپ سوال نمبر 5 میں پورے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 5، اسلامی تہذیب کی بنیادیں اور عناصر ترکیبی، یا اس سے ملتا جلتا، یعنی کہ جو سوال یہی ہوتا ہے اور پھر اس کی جو ورڈنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے آ جائے اسلامی تہذیب کے تناظر میں عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں، تب بھی آپ نے یہی جواب میں ابھی جو آپ کو بتانے والا ہوں یہی لکھنا ہوگا۔ کا جواب پڑھتے ہیں۔ تہذیب کے لغوی معنی ہیں شاخ تراشی کرنا، اصلاح کرنا، نظر ثانی کرنا وغیرہ۔ تہذیب سے مراد کسی قوم کے وہ نظریات ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہے۔ اسلامی تہذیب سے مراد وہ تہذیب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی نے خدائی احکامات کے مطابق تشکیل دی تھی۔ اسلامی تہذیب کی بنیادیں یا عوامل۔ اگر اس طرح سے سوال آ جائے کہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں یا عوامل بیان کیجیے، تو پھر بھی آپ یہی جواب لکھ سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی بنیادیں یا عوامل۔ اسلامی تہذیب میں پہلا درجہ عوامل کا ہے۔ اسلامی تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے جو مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ اسلامی تہذیب کی اساس اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ وہ اساسی عقائد یہ ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتاب اور آخرت۔ عقیدہ توحید کی تہذیبی اہمیت۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ کو سرچشمہ قوت تسلیم کر لینا۔ ایک اللہ کے آگے جھکنے والا انسان عزت و سرفرازی کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ جب انسان عقیدہ توحید سے وابستہ نہ ہو، وہ دنیا کی ہر طاقتور چیز سے خوف کھاتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ رزق، فضیلت، حکومت، عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نظریہ توحید کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی افزائش ہے۔ نمبر 2، عقیدہ رسالت کی تہذیبی اہمیت۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اختیار کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ زمین پر وہی اس کا نمائندہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے: جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء۔ فرشتوں پر ایمان کی تہذیبی اہمیت۔ توحید اور رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ملائکہ فرشتوں پر ایمان نہ لایا جائے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکام معلوم کرنے کا ذریعہ اس کے انبیاء و رسول ہیں،
تو ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و رسول کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ فرشتے سلسلہ ایمان کی لازمی کڑی ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو فرشتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے موت اور قیامت کا تصور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ موت اور قیامت کا عمل فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں کی تہذیبی اہمیت۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مختلف رسولوں پر نازل ہوئیں۔ یہ کتابیں خدائی عقائد و نظریات کا مخزن ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تورات، یہ موسیٰ پر نازل ہوئی۔ نمبر 2، زبور، یہ داؤد پر نازل ہوئی۔ نمبر 3، انجیل، یہ عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ نمبر 4، قرآن، یہ محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمانی کتابیں دراصل تہذیب کے لیے رہنما اصول مہیا کرتی ہیں، جس کی روشنی میں تہذیب کا نظام قائم ہوتا ہے اور تہذیب ترقی کرتی ہے۔ آسمانی کتابیں آسمانی تہذیب کا معیار مقرر کرتی ہیں اور مسلسل اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ نمبر 5، آخرت کی تہذیبی اہمیت۔ آخرت کے معنی بعد میں آنے یا آخر میں آنے والی چیز کے ہیں۔ آخرت سے مراد موجودہ زندگی کی اختتام کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا محاسبہ کر کے جنت یا دوزخ کی شکل میں جزا و سزا دی جائے گی۔ آخرت کا نظریہ انسانوں میں برائی سے بچنے اور اچھے کام کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے، جو اسلامی تہذیب کو مضبوط بناتا ہے۔ آخرت میں جزا و سزا کا تصور ہمارے کردار کی پختگی کا باعث بنتا ہے، یوں انسان برائیوں سے دور اور اچھائیوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے عناصر ترکیبی یا ارکان اسلام۔ اسلامی تہذیب میں دوسرا درجہ اس کے عناصر ترکیبی کا ہے۔ یہ عناصر اسلامی تہذیب کا عملی حصہ ہیں جو انسان کی سیرت اور کردار کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے عناصر زیادہ تر عبادات پر مشتمل ہیں۔ یہ عناصر مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کلمہ شہادت۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، روزہ۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ نمبر 5، حج۔ نمبر 1، کلمہ شہادت کی تہذیبی اہمیت۔ کلمہ شہادت میں توحید اور رسالت کی گواہی دی گئی ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ اسلام میں داخلے کا اعلان اور چابی ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تمام نیک اعمال کی بنیاد اسی کلمہ پر ہے۔ اس کلمہ پر عدم یقین کے بعد کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کی اصل بنیاد کا موجب ہے۔ نمبر 2، نماز کی تہذیبی اہمیت۔ نماز فارسی کا لفظ ہے جو عربی لفظ صلاۃ کا متبادل ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی تعریف کرنا یا دعا کرنا کے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹیڑھی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا اور ایک قطار میں گھوڑوں کا ایک دوسرے سے متصل ہونا بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ اسلامی تہذیبی عناصر میں سب سے اہم ہے نماز۔ وقت کی پابندی جسمانی طہارت، مساوات، جذبہ اطاعت اور اتحاد و اتفاق کی عملی تربیت کرتی ہے۔ اس سے انسان ایک معیاری مسلمان بنتا ہے۔ روزہ کی تہذیبی اہمیت۔ عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہیں کسی کام سے رک جانا اور باز رہنے کے ہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، مباشرت اور دیگر بعض مباحات سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مقصد مسلمانوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ روزہ سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ روزہ غریب لوگوں کی ہمدردی کے جذبات ابھارتا ہے۔ روزہ انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی تہذیبی اہمیت۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پھلنا پھولنا یا پاک صاف ہونا۔ اس سے مال بڑھتا ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، جبکہ اس سے مال پاک صاف بھی ہو جاتا ہے۔ حج کی تہذیبی اہمیت۔
حج کے لغوی معنی کسی جگہ کی زیارت کرنا کے ہیں۔ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی۔ مالی استطاعت رکھنے والے پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کی بہت زیادہ تہذیبی اہمیت ہے۔ اس سے بے شمار روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انسان خدا کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ سوال ختم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5 ہیڈنگز ارکان ترکیبی کی پڑھی، یعنی کہ ہم نے 5 ہیڈنگز اسلامی تہذیب کے عناصر ترکیبی یا ارکان اسلام ان کی پڑھی، اور 5 ہیڈنگز ہم نے اسلامی تہذیب کی بنیادیں یا عوامل کی پڑھی۔ کیونکہ اس سوال میں آپ سے 2 چیزیں پوچھی گئی تھیں سوال نمبر 5 میں، ایک تو اسلامی تہذیب کی بنیادیں اور دوسری چیز تھی عناصر ترکیبی۔ تو ہم نے بنیادوں کی بھی 5 ہیڈنگز پڑھی ہیں اور عناصر ترکیبی کی بھی 5 ہیڈنگز پڑھی ہیں۔ اس طرح 10 ہیڈنگز بنی ہیں، اور اس طرح یہ سوال جو 10 نمبر کا ہے اس کے 10 نمبر میں انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ اور لازمی نہیں کہ جو ہیڈنگز کے اندر جتنا میں نے اور جیسے جیسے میں نے پڑھا ہے ویسے ہی لکھیں، ہیڈنگز آپ نے ضرور اس طرح کی دینی ہیں، لیکن جو ہیڈنگز کے اندر 3 4 4 6 لائنیں لکھنی ہیں وہ اس میں آپ تھوڑی بہت اپنے الفاظ بھی شامل کر سکتے ہیں اس ہیڈنگ سے ملتے جلتے۔ تو چلیے آپ نیکسٹ کویسچنز پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہمارا نیکسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو پیپر میں ہر صورت میں آیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان میں سے جو میں بھی آپ کو یعنی کہ کروا رہا ہوں۔ تو 2 سوال ظاہر ہے، جو سوال نمبر 5 جو ہے اس میں 2 سوالات کے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے۔ تو جو میں آپ کو بھی سوالات یہ کروا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک ان میں ضرور آیا ہوگا۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات تفصیلاً بیان کریں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت بہت سی خصوصیات رکھتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 توحید۔ توحید کا مطلب ہے صرف اللہ پاک کو قادر و مطلق ماننا۔ اسلامی تہذیب میں عقیدہ توحید کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ایک خدا کو ماننا ذہنی یکسوئی کا باعث ہے، اس طرح انسان بلا خوف و خطر زندگی گزار سکتا ہے۔ نمبر 2 عظمت انسانی۔ اسلامی تہذیب میں انسان کو عظمت بخشی گئی ہے، جبکہ ہندو مت میں انسانوں کو بتوں کے آگے جھکایا جاتا ہے، اور عیسائیت میں سیدہ مریم کی مورتی کی پوجا کی جاتی ہے اور انسان کو پیدائشی گناہگار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تہذیب میں انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 3 مساوات۔ اسلامی تہذیب میں مساوات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی تہذیب میں تمام مسلمانوں کو عبادات و معاملات میں برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی سبب۔ نمبر 4 رواداری۔ اسلامی تہذیب میں مذہبی رواداری کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسلامی تہذیب میں تمام الہامی کتب اور تمام پیغمبروں کو مانا جاتا ہے۔ کسی کے دین اسلام قبول کرنے میں جبر سے کام نہیں لیا جاتا۔ اسلامی تہذیب میں غیر مسلموں کے لیے بھی رواداری ہے۔ نمبر 5 توازن و اعتدال۔ اسلامی تہذیب کا اہم پہلو زندگی کے تمام شعبوں میں توازن و اعتدال ہے۔ اسلامی تہذیب میں سادگی کو فروغ دیا گیا ہے، جس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 مسئولیت کا تصور۔ مسئولیت کا مطلب ہے احتساب کا عمل ہونا۔ اسلامی تہذیب میں مسئولیت کا تصور بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے یوم آخرت کا ایمان دیا گیا ہے جہاں ہر اچھائی کا بدلہ اور برائی کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 7 عالمگیر اخوت۔ اسلامی تہذیب ایک ایسی عالمگیر اخوت کا درس دیتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں بھائی چارے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 8 روحانیت۔ اسلامی تہذیب انسانی روح کو مضبوط کرتی ہے، جس سے انسان برائیوں سے دور اور اچھائیوں کے قریب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے برائی کی مخالفت اور اچھائی کی حمایت کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 9 انسانی حقوق کا تحفظ۔ اسلامی تہذیب میں اخلاقی اقدار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس سے تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 10 اجتماعی عدل۔ اسلامی تہذیب اجتماعی عدل کی حامل تہذیب ہے، اس لیے اسلامی تہذیب میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سے عدل یعنی انصاف اسلامی تہذیب کا لازمی جز ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ یہ کویسچن بھی ختم ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اسٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ امپورٹنٹ کویسچن۔
اور یہ میں آپ کو بک سے ہی کروا رہا ہوں کیونکہ یہ بک میں ہی آسانی سے لکھا گیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو باقاعدہ رجسٹر پہ لکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اور آپ کو بک سے ہی کروا رہا ہوں۔ تو چلیے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اسلامی اور مغربی تہذیب کا موازنہ یا تنقیدی جائزہ۔ تو یہ سوال اس طرح سے آئے گا کہ اسلامی اور مغربی تہذیب کا موازنہ کریں، یا پھر اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ اسلامی اور مغربی تہذیب کا تنقیدی جائزہ لیں۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں اسلامی تہذیب کی ڈیٹیل لکھی گئی ہے اور اس طرف مغربی تہذیب کی۔ تو سب سے پہلے اسلامی تہذیب ایک نظریاتی تہذیب ہے جس میں زندگی کے واضح اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ادھر مغربی تہذیب کا کوئی نظریہ نہیں، حالات اور مفادات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی تہذیب میں دین کا واضح تصور موجود ہے جس میں زندگی کی حدود و قیود متعین کر دی گئی ہیں جس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے۔ مغربی تہذیب میں دین کا واضح تصور موجود نہیں۔ عیسائیت اور یہودیت جو بطور مذاہب اس تہذیب کے روحانی رہنما ہیں، تعلیمات کے اعتبار سے ناقص ہیں، ان کی رہنمائی صرف عبادات تک محدود ہے۔ نمبر 3، اسلامی تہذیب مادیت اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں دونوں کا حیرت انگیز توازن رکھا گیا ہے۔ نہ روحانیت کا غلبہ ہے کہ مادیت نظر انداز کر دی جائے اور نہ مادیت کا اطلاع کہ وہ روحانیت کو کچل دے۔ مغربی تہذیب روحانیت سے بالکل خالی ہے۔ اس میں مقصد حیات صرف اور صرف دولت کا جائز اور ناجائز طریقے سے وصول ہے۔ اس کے لیے ہر شیطانی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلامی تہذیب نے خاندانی نظام کو مستحکم کیا ہے، نکاح کو ضروری قرار دیا اور ازدواجی تعلقات کی اہمیت بیان کی ہے، طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ مغربی تہذیب میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، طلاقوں کا سلسلہ عام ہے جس کی وجہ سے ازدواجی تعلقات دن بدن کشیدہ ہو رہے ہیں اور زنا عام ہے۔ نمبر 5، اسلامی تہذیب میں عصمت انسانی پر زور دیا گیا ہے۔ مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جنسی تسکین صرف بیویوں تک محدود ہے۔ بے پردگی، بے حیائی اور زنا سخت جرم ہے۔ مغربی تہذیب میں عصمت کا تصور دھندلا چکا ہے، زنا، بے حیائی اور بے پردگی عام ہے، جس نے نظام عفت و عصمت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلامی تہذیب میں مساوات کا مضبوط تصور موجود ہے جس میں تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو برابر اہمیت دی جاتی ہے، جس سے انسانیت باوقار مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اسلامی تہذیب میں مساوات کا تصور بہت کمزور ہے، اگر ہے بھی تو صرف اپنے ملکوں تک محدود ہے، جبکہ دوسرے مذاہب اور مفادات میں مزاحم لوگوں میں مساوات قائم نہیں کی جاتی بلکہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اخوت کا تصور اسلامی تہذیب کا اہم رکن ہے جس میں تمام مسلمان بندھے ہوئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں باہمی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ مغربی تہذیب میں اخوت کا تصور نہایت دھندلا ہے، اس لیے آپس میں ہمدردی خاص مفادات تک محدود ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں اس کی دھچکیاں بکھیر دی گئیں۔ نمبر 8، اسلامی تہذیب میں پاکیزگی کا تصور بہت مضبوط ہے اور جسمانی اور روحانی طہارت پر زور دیا گیا ہے، مزید برآں اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ مغربی تہذیب میں روحانیت اور جسمانی پاکیزگی کا تصور بہت کمزور ہے، یہی وجہ ہے کہ جسم، لباس اور روح ناپاک رہتے ہیں، اس کی سزا انسانیت بھگت رہی ہے۔ نمبر 9، اسلامی تہذیب عالمگیر تہذیب ہے جو تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہے، اس لیے اس کا تصور زندگی آفاقی ہے۔ مغربی تہذیب محدود سوچ رکھتی ہے، یہ انسانوں کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے اس کا تصور تنگ نظری اور تعصب پر مبنی ہے۔ نمبر 10، اسلامی تہذیب امن عالم کی علمبردار ہے، بوقت ضرورت لڑائی کی جاتی ہے، اس کے جھنڈے تلے مسلمانوں غیر مسلم امن سے زندگی گزارتے رہے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ اسرائیل مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے، امریکہ اور مغربی ممالک نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اس کے علاوہ جنگ عظیم اول اور دوم میں 1.5 کروڑ انسان ہلاک کر دیے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارے تمام امپورٹنٹ کویسچنز مکمل ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے تعلیم کی دنیا۔ اللہ حافظ۔